बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की एक वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की प्रोग्राम में एक हिंदू लड़की हाजिर हो के कहती है कि मैं प्रोफेसर हूँ, मैं बहुत तैयारी करके आया हूँ, एड़ी चोटी का जोर लगा के मैं अपनी सवालें आपके सामने रख लूँगी। आप अगर इन सवालों के जवाब दे दें तो मैं अभी के अभी आपके सामने मुसलमान होकर यहाँ से चली जाऊंगी। और इस लड़की ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से किस तरह के सवालात किए, इसके सवालात भी चौंका देने वाले सवालात थे। वो कुछ इस तरह की सवालात कर रही थी कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब भी परेशान हो रहे थे, लेकिन उसका पाला तो हर रोज़ इस तरह के लोगों से पड़ता है। उसने मुस्कुरा के उसका किस तरह से जवाब दिया और वो लड़की मुसलमान हुई कि नहीं हुई। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियोस को पूरे का पूरा देख लें ताकि आप लोगों के समझ में भी बात पूरी की पूरी आ जाए। तो चलिए आइए वीडियो की जानिब बढ़ के देखते हैं कि लड़की ने किस तरह की सवालात किए और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने उसे किस तरह से मुतमईन किया। लेकिन बात यह है कि वो मुसलमान हुई या नहीं हुई, वीडियो आप लोगों को पूरे का पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए आइए वीडियो की जानिब बढ़ के वीडियो देखते हैं। मैं पेशे के एतबार से लेक्चरर हूँ और इस्लाम और तकाबली उलूम की रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। मेरा नाम नीलिमा है। मैं आपके इल्म का एहतराम करती हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है। भोज पराना में लिखा है कि जो भी नबी आएगा, जो भी पेशगोइयाँ उसके हवाले से की गई हैं, वो इन्हें पूरा भी करेगा। जो नहीं करता वो नबी होने का अहल नहीं है। ये सादा सी मंतक है। भोज पराना में लिखा है कि आने वाला नबी मोहम्मद के सिवा कोई नहीं, मगर आपने इससे अगले श्लोक नहीं पढ़े। नबी को मलीचा कहा गया है और मलीचा को संस्कृत में नॉन आर्यन, गुनाहगार या बुरा आदमी कहा जाता है। ये मलीचा के 3 मतलब हैं। तो क्या इसके मुताबिक आपके नबी गुनाहगार या बुरे आदमी थे? और इस पेशगोई का अगला हिस्सा ये है कि वो मार वस्तल से ताल्लुक रखते होंगे और संस्कृत में इसका मतलब है मौत की सरजमीन। और अरब को तो मौत की सरजमीन का खिताब कभी नहीं मिला क्योंकि ये बंजर जमीन है। और तीसरा पॉइंट है कि नबी पंचगोया और गंगा दरिया में गुस्ल करेगा, और हम जानते हैं कि आपके नबी ने ये नहीं किया। वो कभी इस सरजमीन पर आए ही नहीं, तो दरियाए गंगा में कैसे गुस्ल कर लिया? दूध, दही, घी, पेशाब और गोबर है। अगर आप मुझे कुरान से एक भी शवाहिद दिखा दें कि आपके नबी ने दरिया गंगा में गुस्ल किया या पंचगोया में गुस्ल किया था, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन, ये चैलेंज एक हिंदू खातून ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को दिया था। उसका क्या इरादा था ये मालूम नहीं, मगर अल्फाज हद तक आमेज जरूर थे। और कोई भी ऐसे अल्फाज सुनेगा तो लाजिम बात है कि मजहबी जज्बात मजरू तो होंगे, मगर उलमाए किराम का मामला जरा मुख्तलिफ होता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने ये सवाल सुना और फिर मुस्कुरा दिए, क्योंकि उनका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ता रहता है जो दावत के काम में रोड़े अटकाते और तरह तरह की बातें बनाते हैं। उनको खंदा पेशानी के साथ सुनकर उनके सवालों का जवाब देकर मुतमईन करना उनकी हिदायत का बायस बनता है। यही वजह है कि उन्होंने भी बजाय गुस्सा करने के तमाम सवालों के जवाब देने का फैसला किया। क्या वो खातून सवालों के जवाब सुनकर मुतमईन हुई और इसने इस्लाम कबूल किया या फिर अपने दावे से ही मुकर गई? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहले आप इस खातून का सवाल सुन लें। Every prophet who comes in the name of God will fulfill the prophecy which is made for him. Meaning lecha, it is derived from Sanskrit dictionary. The meaning, and the meaning means non-Aryan or sinner or wicked person. These are the 3 different meanings given to the word lecha. So according to this, can Muhammad be a sinner or a wicked person? If you show me at least single reference from Quran wherein Muhammad has taken bath in all these 5 products, that is milk, curds, ghee, urine and cow dung, I am ready to accept Islam today. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उस खातून का चैलेंज कबूल किया और कहा कि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, बहन पेशगोइयों का 50% से ज्यादा पूरा होना जरूरी है, वरना नबी का दावा नहीं किया जा सकता। मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा, देखते हैं कि आप इस्लाम कबूल करती हैं या नहीं। ये अलग बात है कि आप सच्चाई को सुन ही नहीं पाए। मैं आपकी मलीचा की 3 तारीफों से भी इत्तफाक करता हूँ। मलीचा का एक मतलब गैर आर्याई यानी हिंदुस्तान में ना रहने वाला, एक मतलब गुनाहगार और एक मतलब बुरा आदमी है। यही वजह है कि हिंदू मुसलमानों को मलीचा कहते हैं। जब वो ये कहते हैं तो इनका मतलब मुसलमानों को गुनाहगार और बदकार बताना होता है, मगर वो भूल जाते हैं इसका एक और मतलब
فارنر یعنی باہر سے آیا ہوا ہے۔ جب میں صحیفوں کا حوالہ دیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک لفظ کے 4 مطلب ہیں تو 2 سے زیادہ درست ہونے ضروری ہیں۔ اگر لفظ کی ایک بھی تعریف درست ہے تو بھی سب کو سمجھ آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کہتا ہے کہ سور کا گوشت نہ کھاؤ، اور سور کے گوشت کے لیے انگریزی میں پگ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ آج اگر آپ ڈکشنری کو کھولیں تو پگ کا مطلب پولیس والا بھی لکھا ہے، مگر جب قرآن اور بائبل باتیں کرتے ہیں تو وہ پگ کا مطلب سور کا گوشت ہی لیتے ہیں۔ جب بائبل میں لکھا ہے کہ پگ مت کھاؤ تو اس کا مطلب ہے سور کا گوشت مت کھاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پولیس والا مت کھاؤ۔ اگر آپ تقابلی مذہب کی طالب علم ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک لفظ کے 10 مطلب بھی نکلتے ہیں، تو آپ کو ان 10 میں سے ایک درست لفظ کو چننا ہے جو آپ کی بات پر پورا اترتا ہو۔ 2 بھی صحیح ہو سکتے ہیں، 3 بھی، اور 10 کے 10 بھی درست ہو سکتے ہیں، مگر 10 میں سے ایک مطلب بھی صحیح ہو تو یہ اس پیشگوئی کو درست ثابت کرتا ہے۔ تو یہاں ملیچا کا مطلب غیر آریائی ہے، اور میں نے بھی جب یہ لفظ اپنے لیکچر میں استعمال کیا اس کو واضح بھی کیا کہ اس کا مطلب غیر آریائی ہے۔ آپ کسی غلط مطلب کو اس پیشگوئی کے شامل کر لیں تو بہن یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ بائبل اور قرآن کہتے ہیں کہ پگ کا مطلب ہے پولیس والے کو مت کھاؤ، تو آپ خود کو تقابلی مذہب کی طالب علم نہیں کہہ سکتی۔ Today if you open the dictionary, one of the slang meanings for pig is a cop, means a policeman. So one meaning is pig, the other meaning is a policeman. But naturally the Quran and the Bible, when the Bible says in the book of Leviticus chapter number 11 verse number 7 and 8, in the book of Deuteronomy chapter number 14 verse number 8, and the book of Isaiah chapter number 65 verse number 2 and 5, when it says don't have pig, it doesn't mean don't have a policeman. If you are a student of comparative religion, if there are 10 meanings, even if one is correct, you have to choose the right one. 2 may be correct, 3 may be correct, all 10 may be correct. But even if one is correct out of 10, it can fulfill the prophecy. So here I agree with you, sister. Malaysia does mean non-Aryan. To Indian, it will be a foreigner. And I said in my speech when I translated, a Malaysia means a foreigner. Now you want to go in the wrong way and say Malaysia means wicked here. That is a misunderstanding, sister. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے دوسرے اعتراض کے جواب دیا جس میں اس نے کہا تھا کہ نبی کا تعلق مار بستل سے ہوگا۔ اس پر جواب دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ میں آپ سے متفق ہوں کہ مار بستل کا مطلب موت کی سرزمین ہے، مگر آپ نے مار بستل کا دوسرا مطلب نہیں بتایا جس کا مطلب ہے ریتلی زمین۔ آپ ڈکشنری دوبارہ کھولیں تو اس مطلب کو دیکھیں۔ میں تقابلی مذاہب کا طالب علم ہوں، میں جانتا ہوں کہ مار بستل کا ایک مطلب موت کی سرزمین ہے مگر دوسرا مطلب ریتلی زمین بھی ہے، تو آپ کیوں ایک غلط مطلب کو اپنے دلائل میں شامل کر رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ ایک غلط سمت میں جا رہی ہیں۔ اگر آپ دوسرے تمام پوائنٹس کو دیکھتے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا اور وہ 100% درست ہیں تو کہا بھی آپ کو صحیح معنوں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ماروستل کے معنی سے ایک ریتلی پٹڑی یا ریگستان ہے۔ Your second meaning marustal. One of the marustal I do agree. Mar means death, but the other meaning of marustal in Sanskrit is a sandy track. You go back to the dictionary today and open. In our Islamic Research Foundation, we have a Sanskrit dictionary also, sister. I am a student of comparative religion. I do agree. One is a place of death, the other is a sandy track. So why are you taking the wrong meaning? That means you are going out of the way. So if you see the permutation and combination, all the other points I mentioned are 100% correct. Here also, you have to choose the right meaning. So one of the meanings of marustal means a sandy track or a desert. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کے تیسرے اعتراض کی بات کرتے ہیں اور امید ہے آپ اسلام بھی قبول کریں گی۔ میں نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنج گویا میں غسل کیا، ہم اس کا اب تجزیہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہندو اصطلاحوں کے حساب سے دیکھیں تو گنگا اور پنج گویا میں غسل کرنے والا مطلب ہے خود کو پاکیزہ کرنا۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جب وہ خود کو گنگا میں ڈبو دیتے ہیں تو ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں آ کر دریائے گنگا میں ڈبکی لگائی تھی، یہ محض اس طرح کے لیے ہے۔ یہاں پنج گویا میں غسل کرنے کا مطلب ہے خود کو پاکیزہ کرنا۔ سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں خود جا کر گنگا میں ڈبکی لگانا لازم ہے، اور اگر آپ جسمانی طور پر بھی گنگا میں ڈبکی لگائیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ واقعی پاک صاف ہو جائیں گے۔ یہ ہندو مذہب کا فلسفہ ہے جس پر وہ یقین کرتے ہیں۔ یہاں جب پیشین گوئی ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پنج گویا میں غسل کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے گنگا میں ڈبکی لگائی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیزہ تھے۔
اور ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کے تمام انبیاء میں، چاہے وہ موسیٰ ہوں یا عیسیٰ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دیگر تمام انبیاء کرام ہوں، وہ سب کے سب معصوم تھے اور وہ پاک تھے۔ میں نے آپ کے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، امید ہے آپ اسلام قبول کریں گے۔ Now here we analyze that when we say in the Hindu terminology, when you say bath in the Panchgarh in the Ganges, it means to purify. One means actually you dip yourself in the Ganges, which I don't expect the Prophet came and dipped himself in the Ganges. It means to purify. I did not give the explanation because the lecture is very long. I can speak on this topic for the full day. I did not give details of everything. I can speak on each prophecy for another few minutes, even for us together. So here, having a bath in the Panchgarh means purify. So depending upon the context, it doesn't mean a physical bath. ناظرین، اس خاتون نے اپنے چیلنج کے برعکس فوری طور پر جواب پانے کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا اور اس خاتون کو اچھے الفاظ کے استعمال کی ہدایت کی بجائے یہ کہ اپنے مطلب کے الفاظ ہر جگہ جوڑ دیے جائیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ان پر ہر سہ حیات تنگ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، ان پر طرح طرح کے الزامات دھرے گئے اور کوشش کی گئی کہ دعوت کی راہ میں ہر طرح کی رکاوٹ ڈالی جائے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک اجنبی ملا اور بات شروع ہو گئی۔ اس اجنبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں شروع کر دی اور کہا کہ محمد بہت برے ہیں، نعوذ باللہ، وہ ایک خدا کے بارے میں سکھاتا ہے، اس کی بات مت سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے ایسے پیمانے پر ہیں کہ وہ اجنبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس سے وہ بات کر رہا ہے اور جس کی برائی کر رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ محمد نعوذ باللہ بہت برے ہیں، مگر آپ بہت اچھے انسان ہیں، بہت مہربان ہیں، بہت پیار کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے نام پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتا دیا۔ اس نے کہا حیرانی سے دوبارہ نام پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا، جس سے سنتے ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ شخص پیغمبر اسلام پر حملہ کر رہا تھا مگر جانتا نہیں تھا جن سے وہ باتیں کر رہا ہے انہی کے خلاف برا بھلا بھی کہہ رہا تھا، مگر جیسے ہی اسے احساس ہوا جن کے اخلاق سے وہ اتنا متاثر ہوا ہے اصل میں وہی وہ شخص ہیں جن کے بارے میں اس نے دوسروں سے برائی سنی ہے۔ حقیقت کھلتے ہی اس اجنبی نے اسلام قبول کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون کو بھی نصیحت کی کہ آپ بھی محبت کا پیغام بانٹیں، الفاظ کے چناؤ میں محتاط رہیں اور اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ تو میرے پیارے محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کاوش۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کیا کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی لائک، کمنٹس اینڈ شیئر سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔